بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ دنیا کے اندر انسان جو مختصر سی زندگی لے کر کے آیا ہے، اس میں بھاگ دوڑ بہت ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش چھپائے ہوئے ہے اور اس خواہش کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ کسی کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس دولت بہت ہونی چاہیے، لہذا مال کمانے کے چکر میں وہ اپنی پوری زندگی تھکا رہا ہے۔ کسی کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس زمین جائیداد بہت لمبی ہونی چاہیے، لمبے لمبے کھیت اور باغات ہونے چاہیے، اور اسی جائیداد کے بنانے کے چکر میں وہ اپنی پوری زندگی کو لگا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں شہرت چاہیے، لہذا وہ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے اثر و رسوخ، اقتدار، طاقت۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ مال کما لیا تو یہ میری کامیابی ہے۔ جائیداد کا لالچی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بہت بڑی جائیداد تیار کر لی تو یہ میری کامیابی ہے۔ شہرت کا خواہش مند یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا میں شہرت مل گئی اور میں وائرل ہو گیا تو یہ میری بڑی کامیابی ہے۔ اقتدار والا سمجھتا ہے کہ اگر مجھے سلطنت اور حکومت مل گئی یا حکومت کے اوپر کنٹرول مل گیا اور حکومت میرے قابو میں آ گئی تو میں سب سے کامیاب ترین انسان ہوں۔ لیکن جس ذات نے دنیا بنائی اور جس ذات نے دنیا و ما فیہا تمام چیزوں کو بنایا، اس نے اپنے قرآن میں اپنی کتاب کے اندر صاف طور پر اعلان کیا اور بتایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ کما لیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر فرد آپ کو جانے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے پر پورا ملک چلے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تا حد نگاہ آپ کی جائیداد ہی نظر آئے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اب اصلی کامیابی آپ کو مل گئی۔ یہ اصلی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا منصب، یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی اگر اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، جس شخص کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح موجود نہیں ہے، نیک عمل اس نے نہیں کیا، قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه۔ جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لیا لیکن خدا کو نہ پہچان سکے، خدا پر ایمان لا نہ سکے۔ دنیا بنانے والے کا تعارف ہی ان کو نہیں مل پایا۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر پوری کی پوری دنیا ان
کے قابو میں ہو، ان کی ملکیت میں ہو، اور صرف دنیا نہیں، دنیا جیسی ایک اور دنیا، دو دنیا ان کے پاس ہو، ان کی ملکیت میں ہو، اور وہ پورا کا پورا مال، پوری کی پوری چیزیں کل قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے کفارہ کے طور پر دیں، فدیہ کے طور پر دیں۔ قرآن کہتا ہے لن تقبل منہ، ما تقبل منہ، ان سے یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی پوری دنیا اور دنیا کے جتنا اور اگر بغیر ایمان کے کمایا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا تعدل مثل جناح بعوضۃ ما سقى الله كافرا شربة ماء، اگر یہ دنیا جس کے پیچھے تم لوگ بھاگ رہے ہو، یہ دنیا جس کے لیے تم اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہو، یہ دنیا جس کے لیے تم ایمان کا سودا کر رہے ہو، یہ دنیا جس کے لیے تم غیرت کی چادر کو تار تار کر رہے ہو، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی اور اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى الله كافرا شربة ماء، تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لاتا۔ یہ پوری دنیا اور اس کی چمک دمک، یہ پوری دنیا اور اس کے اندر کی عزت اور دولت، سب کچھ اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آدمی اپنے ایمان کو خراب کرے، اللہ سے تعلقات کو خراب کرے، اپنی قبر کو برباد کرے، اپنے آخرت کو فراموش کرے، اپنے حساب کتاب کو بھول جائے، یقیناً یہ گھاٹا ہے اور بہت بڑا گھاٹا ہے۔ یہ دنیا فائدہ مند ہے اس شخص کے لیے جو صاحب ایمان ہے، جو نیک راستے پر ہے۔ یہ دنیا کی دولت فائدہ مند ہے اس شخص کے لیے جو ایمان والا ہے اور نیکی کرنے والا ہے۔ دنیا کی شہرت، دنیا کے اندر اقتدار، دنیا کی طاقت اور دنیا کی تمام چیزیں فائدہ مند ہیں، مگر اس کے لیے جس کا ایمان اللہ کے اوپر اٹل ہے، اللہ کی تقدیر پر اس کا یقین کامل ہے، پھر یہ دنیا اس کے لیے مفید ہے، دنیا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ جتنی دنیا اسے ملتی جائے گی اس کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، اور وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کلمہ نصیب کیا، لیکن عمل صالح نہیں کر پائے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کر پائے، مسجدوں سے اپنے رشتے مضبوط نہیں کر پائے، مؤذن کی اذان پر لبیک نہ کہہ پائے، پوری کی پوری دنیا جمع کرنے کے بعد جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا ہم نے کما لی مگر ہم کو ملا کیا، پوری دولت ہم نے بٹور لی مگر ہم کو ملا کیا، پوری دنیا کو ہم نے اپنے قابو میں کر تو لیا مگر آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں ملا کیا۔ یہی قبر کی تنہائی، قبر کی تاریکی اور قبر کی وحشت۔
اور جب قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو افسوس کرے گا، اپنا سینہ پیٹے گا، اپنا سر کھجائے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے افسوس، اے کاش میں آج کے دن کے لیے کچھ کر کے لایا ہوتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا کہ پوری دنیا بٹورنے کے باوجود میں یہاں خالی ہاتھ بے یار و مددگار کھڑا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ پوری دنیا یاد آئے گی، پوری مال و دولت یاد آئے گی۔ اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب، ایک مرتبہ دنیا کی زندگی ملی، میں نے بہت کمایا، بہت بنایا، بہت کچھ کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی آخرت کو بھول کر کے آ گیا ہوں، ایک چانس اور دے دو میرے رب، مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیجئے، ایک ایک پائی، ایک ایک آنا میں اپنا اللہ کے نام پر، شریعت کے نام پر لگا کے آؤں گا۔ مگر یہ تمام کی تمام منتیں، یہ تمام کی تمام گزارشیں کسی کام کی نہیں ہوگی، سیدھے ایک جواب ہوگا، کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بکواس کر رہا ہے، اگر اسے آخرت کی تیاری کرنی ہوتی تو کیا اس کے پاس قرآن نہیں تھا؟ اگر اسے آخرت یاد رکھنی ہوتی تو کیا اس کے پاس نبی کا اسوہ نہیں تھا؟ اگر اسے آخرت کی ہی فکر ہوتی تو کیا اس کے لیے صحابہ کرام کی سیرتیں نہیں تھیں؟ اگر اسے اللہ کے راستے پر چلنا ہوتا اور اپنے مال کو جو اس کے رب نے اسے دیا تھا دین کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا تو کیا اس کے پاس وہ علماء نہیں تھے جو نصیحتیں کرتے تھے؟ کیا وہ نیک طبیعت کے لوگ نہیں تھے جو دین کے نام پر خرچ کرتے تھے؟ سب کچھ تو دنیا میں تم کو دیا، قرآن دیا، نبی دیا، نبی کی سیرت دی، نبی کے ساتھ ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت دی، وہ عمل کر کے دکھا گئے، علماء کا ایک سلسلہ دیا جو نصیحتیں کرتے رہ گئے، ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے دین کے نام پر اپنی جانیں، اپنے پورے مال، اپنی پوری جائیداد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اگر تمہیں نصیحت نہیں ملی تو 1000 زندگی اگر ملے گی تم نصیحت پکڑنے والے نہیں ہو۔ اس لیے یہ دنیا جسے ہم کما رہے ہیں اسے اپنے لیے مفید بنانا سیکھیے۔ یہ مال جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اسے اپنے لیے فائدہ مند بنانے کی فکر کیجئے، ورنہ یہی مال ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ اگر اللہ نے شہرت دی ہے تو اس شہرت کو اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنائیے، ورنہ آخرت میں یہ گلے پڑ جائے گی۔ دنیا کے اندر ساری چیزوں کو انسان یا تو خیر کے کاموں میں استعمال کرے گا یا پھر وہ شر کے کاموں میں استعمال ہو کے رہے گا۔ اگر آپ اپنی دولت کو نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو شیطان اسے غلط راستے میں خرچ کروائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سنت نہیں لائیں گے تو بدعتیں اور خرافات آپ کے گھروں میں آئیں گی۔ صلی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے لیے رزق کو مقدر کیا ہے ہمارا رزق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، عزت کے ساتھ بنا دے، غیرت کے ساتھ بنا دے، اور رزق میں اتنی برکت دے کہ کبھی کسی کی محتاجگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔